السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ بقرہ کے 34ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیت گزری تھی یعنی آیت الکرسی، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا بیان تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر مسلمان کو یقین رکھنے کے بارے میں ذکر فرمایا گیا تھا کہ جب کوئی مسلمان، جب کوئی انسان اسلام قبول کر لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، تو اب اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی اور سے مدد طلب نہ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر فرمائی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی ذات کو کبھی بھی فنا نہیں ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، بلکہ وہ ہر چیز کو چلانے والا ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، ہر چیز کا انتظام فرمانے والا ہے۔ پھر یہ بھی بات ذکر فرمائی گئی تھی کہ بندے جو اعمال کرتے ہیں، کوئی کام بھی بندوں کا اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو ہمارے دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ ہم سے پہلے دنیا میں جتنے لوگ آئے ان کے بھی کاموں کو جانتا ہے، ان کے بھی بارے میں خبر ہے، اور پھر قیامت تک جو انسان پیدا ہوں گے ہمارے بعد ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو آسمان اور زمین ہے اور ان کے اندر جو جو چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ یہ ہر مسلمان کو یہ یقین رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے۔ اور یہ جو آسمان اور زمین کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، آسمان میں سورج، چاند، تارے، ان چیزوں کا آنا جانا، ابر کا، پھر وہاں سے پانی کا برسنا، زمین سے اناج کا اگنا، پھل نکل آنا، جھاڑ نکل آنا، یہ تمام تر چیزوں کا انتظام کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور یہ کام کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دشواری نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو آیت الکرسی کے اندر یہ چند باتیں ذکر فرمائی گئی تھی اور پھر اس کی بڑی فضیلتیں بھی ذکر کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو آج کی جو آیتیں ہیں، تو ایمان کے بعد اب جب ایمان لوگوں کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے، بتلا دیا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کو ایک ماننا، تو اب جو انسان جس کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ اچھائی کو قبول کرے یا برائی کو قبول کرے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ اب جس کے اندر اچھائیوں کی کرن جگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اچھی چیزوں کو اپناتا ہے، گلے لگاتا ہے، اور جس کے اندر بری چیزوں کی پناہ ہے اور اپنے اندر برائیوں کو چھپایا ہوا ہے تو وہ بری چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جس کی جو مرضی آتا ہے وہ راستے کو چن لیتا ہے۔ تو اب اسلام کے قبول کرنے میں بھی کوئی زور زبردستی ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے لوگوں تک پہنچا ہے، لوگوں تک پھیلا ہے، تو ان کا کہنا بالکل بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ اب دیکھیے آج کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر یہی بات ذکر فرمائی گئی ہے۔ اب اس آیت کا بیک گراؤنڈ پہلے سن لیں، اس کے بعد ہم ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کریں گے۔ یہ جو آیت ہے جو اب پڑھی گئی ہے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا شان نزول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں
جو انصار صحابہ تھے، تو ایک صحابی جو کہ مدینے کے رہنے والے تھے اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے 2 بیٹے تھے جو عیسائی تھے۔ تو اب وہ صحابی حضور کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے بیٹوں کو جو کہ عیسائی ہیں ان پر زبردستی کروں کہ وہ اسلام قبول کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھر دوسرا بیان یہ فرمایا گیا ہے، شان نزول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور کے مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے جو لوگ وہاں پر رہتے تھے، یعنی مشرکین اور یہودی، اور جو مشرکین تھے وہ یہودیوں کو بڑا مقدس مانتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اب جن مشرکوں کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ لوگ منت مانتے تھے۔ کیا منت مانتے تھے؟ کہ اگر ہم کو اولاد ہو جائے گی تو ہم ان اولاد کو، اپنی اولاد کو یہودی بنا دیں گے، یہودیوں کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ جن لوگوں کو یہ منت ماننے کے بعد جو بھی اولاد ہوا کرتی تو وہ یہودیوں کے حوالے کر دیں، اور وہ لوگ یہودیوں کے طور طریقے پر چلتے، یہودیت کو اپنا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد ہوئی، اسلام کا نور وہاں پر پھیلتا گیا، اور جو لوگ مشرک تھے وہ اسلام قبول کر لیے، تو اب انہی میں سے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے حالات پہلے ایسے تھے کہ ہم مشرک تھے، لیکن ہم اہل کتاب کو بہترین جانتے تھے، یہودیوں کی عزت کرتے تھے، اور ہمارے اندر یہ منت کی رسم چلی آ رہی تھی۔ اب ہم جب کہ اسلام لے آئے ہیں، لیکن ہماری اولاد جن کو ہم نے منت ماننے کے بعد یہودیوں کے حوالے کر دیا تھا، کیا ہم ان کو زور زبردستی کر کے یہودیت سے اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کیا، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اب دیکھیے آیتوں کا ترجمہ کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی دین کے بارے میں زبردستی نہیں، کیونکہ ہدایت گمراہی سے الگ اور نمایاں ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو جس نے بتوں کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا، لم انفصام لها، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو الغرض اسلام کے قبول کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندے ہیں، خاتم النبیین ہیں، پیارے رسول ہیں، جب آپ مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ کا کام شروع فرمائے، لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے، تو کیا آپ تلوار لے کر لوگوں کے پاس پہنچے کہ تم اسلام قبول کر لو؟ ہرگز نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف، اخلاق اور اسلام کی بہترین تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش فرمائی۔ تو جن لوگوں کے دل کے اندر نور کی روشنی تھی، جن کے اندر اچھائی کی طلب تھی، تڑپ تھی، تو ان لوگوں نے لبیک کہا اور اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اگر تلوار کے بلبوتے پر لوگوں کو اسلام پیش کیا جاتا، مجبور کیا جاتا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ذرا غور فرمائیں کہ مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے، جو کفار و مشرکین تھے، تو پھر ان لوگوں نے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا تو یہ لوگ اسلام بھی نہیں چھوڑے بلکہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دل سے اسلام کو قبول کیا تھا، نہ کہ کسی زور زبردستی کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ اسلام کے قبول کرنے کے معاملے میں کبھی بھی کسی بھی انسان پر نہ پہلے ظلم و زیادتی کی گئی، نہ قیامت تک کہ کسی کو اجازت ہے کہ کسی کو مجبور کریں اسلام قبول کرنے میں۔ ہرگز اجازت نہیں ہے اسلام قبول کرنے کے بارے میں کہ ہم کسی پر زور زبردستی کریں، بلکہ ہر انسان آزاد ہے، اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کو اتھارٹی دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب اس کو بتلا دیا اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے۔
اچھے راستے پر چلنے سے کیا نتیجہ حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، اور جو برا راستہ چنے گا، برے راستے پر چلنے سے اس کو کیا برا نقصان ہوگا، کیا گھاٹا ہوگا۔ اللہ نے ساری چیزیں اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، مقدس کتابوں کے ذریعے سے بیان فرما دی ہے۔ اب انسان آزاد ہے، سیدھا راستہ اپنا لے اور کامیاب ہو جائے، یا پھر برا راستہ اپنا لے پھر نقصان اٹھا لے، تو اب انسان کے بس میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ تو اسلام لانے کے بارے میں ہر انسان آزاد ہے، لیکن جب کوئی مسلمان ہو جائے، جب کوئی اسلام قبول کر لے، تو اب ہر ایک پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اسلام کے جو انسٹرکشنز ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب جو اسلام لانے کے بعد اسلامی قوانین کو، شریعت کو نہیں مانے گا تو اب اس کو زبردستی کی جائے گی اسلام لانے کے بعد، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اب اس کو مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہم پر کیا چیز کو فالو کرنا ضروری ہے؟ ہندوستان کا جو قانون ہے وہی ہم پر لاگو ہوگا، اور ہم کو امریکہ، چائنا، سعودی عرب کا قانون ہم پر نہیں تھوپا جائے گا، نہیں مجبور کیا جائے گا کہ تم چائنا کے قانون کو فالو کرو، چائنا کے قانون کو مانو، یا ہم پر یہ چیز نہیں تھوپی جائے گی، نہ ہی مجبور کیا جائے گا کہ تم امریکہ کے قانون کو مانو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں اور ہم ہندوستان میں ہیں۔ اگر کوئی شخص امریکہ چلا جائے تو اب جب وہاں پر جائے گا، اگر وہاں پر کوئی غلطی کرے گا تو اب امریکہ کا جو قانون ہوگا وہاں کے حساب سے اس پر وہ قانون نافذ کیا جائے گا۔ اب امریکہ میں رہنے پر اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ امریکہ کا قانون مانے، یا جو بھی ملک میں جائے گا وہاں کا جو قانون ہوگا، تو اب وہ ملک میں رہنے کے بعد، وہ ملک میں جانے کے بعد جو قانون وہاں کا ہوگا اب اس کو ماننا ضروری ہوگا۔ لیکن جب ہندوستان میں تھا تو کہیں دوسری کنٹری کا قانون ماننا اس پر لازم نہیں تھا، لیکن جب وہ دوسری کنٹری کو چلا گیا، جو بھی کنٹری ہوگی، تو اب وہاں کا قانون ماننا لازم ہو گیا۔ اسی طرح سے اسلام لانے کے بارے میں کسی بھی انسان پر زور زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن جب کوئی انسان دل سے اسلام قبول کر لے گا، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب اسلام قبول کر لے گا، تو اب اسلام لانے کے بعد اس کو اسلام کے قانون کو، شریعت کو، احکامات کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو بندہ اسلام دل سے اب قبول کر لیا ہے تو وہ قابل مبارکباد ہے، اور اس نے ایسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے جو ہرگز ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ دین اسلام یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مقدس دین ہے، دین اسلام۔ تو جو بندہ اللہ کو ایک مانتا ہے تو گویا اس نے ایک مضبوط چیز کا سہارا لے لیا ہے، جو یہ سہارا کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ خود اس کو چھوڑ دے گا، مرتد ہوگا معاذ اللہ، تبھی وہ چیز اس سے دور ہوگی، ورنہ ہرگز نہیں۔ بلکہ جو مسلمان ہو چکا ہے، اب اس پر عمل کر رہا ہے، اسلام سے جڑا ہوا ہے، تو یہ شخص مضبوط سہارے کو اپنا لیا ہے، اور یہ سہارا اس کو کامیابی دلانے والا ہے۔ اور ہمارے جو اعمال ہیں، ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام تر چیزوں کو جاننے والا ہے، اور ہم جو کچھ بھی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا بھی ہے، کیونکہ اسلام صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ کیونکہ یاد رکھ لیجئے کہ زبان سے اگر کوئی اسلام قبول کر لیا لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں، دل سے اللہ کو ایک نہیں مانتا، دل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، تو پھر وہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سمیع کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ واللہ سمیع علیم، یعنی اللہ سننے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے جو زبان پر جو کلمات جاری ہو رہے ہیں اس کو سنتے ہیں، اور علیم ہے، جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، دل میں حقیقتاً ایمان ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا ہر مسلمان دل و جان سے اسلام کو مانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد جو بندے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کے جو مددگار بن جاتے ہیں، اس کی فضیلت کے تعلق سے آگے کی آیت میں اس کا بیان ہوگا، انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔